جی پڑھ لیجیے، کوئی ساتھی پڑھ لیں، تلاوت کریں۔ جی شاباش شاباش، جلدی کرو جلدی کرو۔ وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال، اور کہا، فرعون نے، ائتونی، لے آؤ میرے پاس، بکل، ہر، ساحر، جادوگر کو، علیم، جاننے والے، فن جاننے والے۔ فلما، پس جب، جاء، آئے، السحرۃ، جادوگر، قال، کہا، لہم، ان سے، موسیٰ علیہ السلام نے، القو، ڈال دو، ما، جو، انتم، تم، ملقون، ڈالنے والے ہو۔ فلما، بس جب، القوا، انہوں نے ڈال دیا، قال، تو کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام نے، ما، جو، جئتم بھی، تم لائے ہو، جئتم، لائے ہو بھی، جو تم لائے ہو، السحر، کیا ہے؟ جادو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سیبطلہ، عن قریب اسے باطل کر دے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یصلح، نہیں درست کرتا، عمل المفسدین، فساد مچانے والوں کے عمل کو۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ، اور ثابت کرتا ہے اللہ تعالی، الحق، حق کو، بکلماتہ، اپنے کلموں کے ساتھ، اپنی باتوں کے ساتھ، ولو، اگرچہ کرے المجرمون، ناپسند کرے مجرم لوگ، جرم کرنے والے۔ فما، بس نہیں، آمن، بات مانی، لموسیٰ، موسیٰ کی، الا، مگر، یا نہیں ایمان لے موسیٰ پر، الا، مگر، ذریۃ، کچھ نوجوانوں نے، من قومہ، اس کی قوم میں سے، علی خوف، ڈر پر، ڈرتے ہوئے، من فرعون، فرعون سے، وملئہم، اور ان کے سرداروں سے، ان یفتنہم، کہ فتنے میں ڈال دیں گے ان کو، آزمائش میں ڈال دیں گے ان کو۔ وَإِنَّ، اور بے شک، فرعون لعال، سرکشی کرنے والا ہے، فی الارض، زمین میں۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ فرعون، لمن المسرفین، حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہیں۔ وقال، اور کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، یا قوم، اے میرے قوم، ان کنتم، اگر ہو تم، آمنتم، ایمان لا چکے ہو، باللہ، اللہ پر، فعلیہ، تو بس اسی پر توکلو، بھروسہ کر لو، ان کنتم، اگر ہو تم مسلمین، اطاعت کرنے والے، تابعداری کرنے والے۔
فقال وہ کہنے لگے علی اللہ اللہ پر توکلنا ہم نے بھروسہ کیا ہے ربنا اے ہمارے رب لا تجعلنا مت بنانا ہمیں فتنتن فتنہ آزمائش للقوم الظالمین ظالم قوم کے لیے ونجنا اور نجات دے دے ہمیں برحمتک اپنی رحمت کے ساتھ من القوم الکافرین کافر قوم سے. دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجئے. وقال اور کہا فرعون ائتونی لے آؤ میرے پاس بکل ہر ساحر جادوگر کو علیم جاننے والے کو. فلما بس جب جاء آئے السحرۃ جادوگر قال تو کہنے لگے لہم ان سے موسیٰ علیہ السلام القو ڈال دو ما جو انتم تم ملقون ڈالنے والے ہو. فلما بس جب القوا انہوں نے ڈال دیا قال تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے ما جو جئتم بھی تم لائے ہو السحر کیا ہے جادو ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی سیبطلہ ان قریب اسے کیا کر دے گا باطل کر. ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یصلح نہیں درست کرتا عمل المفسدین فساد کرنے والوں کے عمل کو. ویحق اللہ اور ثابت کرتا ہے اللہ تعالی الحق حق بکلماتہ اپنی باتوں کے ساتھ کلموں کے ساتھ. ولو اگرچہ کرہ الکافرون ناپسند سمجھے مجرم لوگ جرم کرنے والے لوگ. فما آمن بس نہیں ایمان لائے موسیٰ پر الا مگر ذریۃ کچھ نوجوانوں نے من قومی اس کی قوم میں سے علی خوف ڈر پر یعنی ڈرتے ہوئے من فرعون سے و ملئہم اور ان کے سرداروں سے ان یفتنہم کہ فتنے میں ڈال دیں گے ان کو. وَإِنَّ اور بے شک فرعون لعال ضرور سرکشی کرنے والا ہے فی الارض زمین میں. وَإِنَّ اور بے شک وہ فرعون لمن المسرفین حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہے. وقال اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے یا قومی اے میرے قوم ان کنتم اگر ہو تم آمنتم ایمان لا چکے ہو باللہ اللہ پر فعلیہ تو اسی پر توکلو بھروسہ کر لو. ان کنتم اگر ہو تم مسلمین فرمان برداری کرنے والے. فقالوا وہ کہنے لگے علی اللہ اللہ پر توکلنا ہم نے بھروسہ کیا ہے. ربنا اے ہمارے رب لا تجعلنا مت بنانا ہمیں فتنہ آزمائش للقوم الظالمین ظالم قوم کے لیے. ونجنا اور نجات دے دے ہمیں برحمتک اپنی رحمت کے ساتھ من القوم الکافرین کافر قوم سے. ترجمہ سمجھ آ گیا جی. اچھا تو یہ واقعہ چل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا. تو پیچھے بات گزر چکی ہے کہ جب کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو معجزے دکھائے لاٹھی کا معجزہ اور کیا نام ہے ہاتھ کا معجزہ. تو وہ کہنے لگی اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں پھیرنا چاہتے ہو اپنے آباء و اجداد کے دین سے اور تم یہاں پر جو ہے نا بڑھائی چاہتے ہو بچا چاہتے ہو ہمیں نکالنا چاہتے ہو یہ تم کرنا چاہتے ہو. تو فقال فرعون ائتونی فرعون نے کہا تم میرے پاس لے آؤ جادوگر لے آؤ. ٹھیک ہے اب ہم یہ جادو ہے جادو کا مقابلہ کریں گے جادو کے ساتھ. لوگوں کے ذہن کو ادھر ادھر پھیرنے کے لیے
اب اس نے شوشہ چھوڑ دیا. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کا ذہن ادھر ادھر پھیرنے کے لیے کوئی شوشہ چھوڑ دو, کوئی نیا ایشو کھڑا کر دو. ایک طریقہ ہوتا ہے نیا مسئلہ کھڑا کر دو تاکہ ذہن ادھر ادھر منتشر ہو جائے. تو اس نے کہا جادو ہے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, ہمارے پاس بڑے جادوگر ہیں, ابھی اس کا توڑ کر دیتے ہیں. فلما جاء السحرۃ, یہ سحرۃ کیا ہے؟ جمع ہے کس کی؟ ساحر کی. یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا یا پڑھا ہے کہ فاعل کی جمع آتی ہے فعالۃ کی وزن پر. فاعل کی جمع فعالۃ کی وزن پر آتی ہے, اور فاعل کی جمع فعلا کے وزن پر آتی ہے. شریف اس کی جمع شرفاء, صفت مشبہ میں آپ لوگوں نے پڑھی ہے فعلا کے وزن پر, لیکن فعالۃ یہ فاعل کی جمع. سمجھ آ گئی؟ تو السحرۃ ساحر کی جمع ہے, قرآن پاک میں مذکور. حفظ یہ بھی مذکور ہے, حافظ کی جمع ہے. ورث کس کی جمع ہے؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء, وارث کی جمع ہے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ طلبہ طالب کی جمع ہے, اس لیے طلبہ کہنے سے طلباء نہیں, طلبہ. طلبہ تو یہ صحیح جماعت ہے, نہ کہ طلبہ. طلبہ نہیں بنے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو جادوگر آئے, کتنے تھے؟ اب موسیٰ علیہ السلام سے کہا القوا ما انتم ملقون. تھے کتنے؟ بعض روایت میں آتے 72,000, بعض روایتوں میں آتے 80,000 یا اس سے کم کا بھی ذکر ہے. اور پھر جادوگر ہو, اس کے ساتھ شاگرد ہوتا ہے, اس کے ساتھ خادم ہوتا ہے, کسی کے ساتھ 2 خادم 4 خادم, سواری الگ سے. کتنا بڑا کراؤڈ ہوگا, کتنا بڑا اجتماع ہوگا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ جمع ہو گئے. کب جمع ہوئے؟ ان قریب عید آ رہی تھی, عید. تو عید کا دن طے ہو گیا. عید کے دن چھٹی ہوگی سب کو, اور سب جمع بھی ہوں گے, اکٹھے ہوں گے. ادھر ادھر سفر اسفار پر بھی لوگ نہیں جاتے تاکہ سب دیکھ لیں. فرعون نے کہا ایسا کرتب دکھاؤں گا, سب دیکھ لیں. اور چارج کا وقت طے ہوا تاکہ سب حاضر, چھٹی کا دن, عید کا دن تھا, اور بڑا میدان جو ہے نا وہ طے ہوا. وہاں پر مقابلہ ہو, پتہ چلے گا. اچھا, تو فلما القوا, جب انہوں نے ڈال دیا. یہاں پر تو نہیں کیا ڈالا, لیکن دوسری جگہ پر کیا؟ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. ٹھیک, لاٹھی اور کیا؟ رسی, ہر ایک. اب اگر 72,000 ہو تو لاٹھی اور رسی ہر ایک نے ڈال دی, 2 سانپ سب نے بنا دیے. کتنے سانپ ہو گئے؟ 1,44,000. اب کتنا بڑا میدان ہوگا, ہر جگہ سانپ ہی سانپ نظر آ رہے ہیں. یہ کیا عجیب منظر ہو, ہر جگہ سانپ ہی سانپ. سمجھ آ گئی؟ تو قال لهم موسیٰ, قال موسیٰ ما جئتم بالسحر, یہ جو تم لائے ہو تو جادو ہے. یہ تو کیا ہے؟ جادو ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے لائے. پہلے شروع میں موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو دل میں بات تو آتی ہے, فطری طور پر سانپ ہی سانپ. ٹھیک, دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ بھی کیا کر دو, لا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُ.
تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے لاٹھی ڈال، چل، بڑا اژدہا بن گیا اور ایک ہی لقمے میں سب کو نگل گیا. سمجھ آ گئی؟ پھر جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس پہ ایسے بڑا ہاتھ رکھا، لاٹھی بن گئی. سمجھ آ گئی؟ پھر لاٹھی ہے، سب کچھ پیٹ پہ چلا گیا، ہضم بھی ہو گیا. اس کے بعد کولڈ ڈرنک پینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ قہوہ پینے کی ضرورت ہے اس کو ہضم کرنے کے لیے، نہ کوئی چائے پینے کی ضرورت، نہ کوئی واک کرنے کی ضرورت. ہضم بھی ہو گئے سارے ساتھ. سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ تو ان اللہ سیقتل، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، جب انہوں نے کہا تو القی السحرۃ سجدا، جب جادوگروں نے دیکھا فوراً سجدے میں گر پڑے. ان کو پتہ چل گیا یہ جادو نہیں ہے، جادو سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدل سکتی. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ یہ تو لاٹھی کی حقیقت ہی بدل گئی، یہ جادو نہیں ہو سکتا. تو وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ، فرعون کو بڑا غصہ ہے. فرعون نے کہا آمنتم قبل ان آذن لکم، تم میری اجازت سے پہلے جو ہے یہ مان لیں، میرے ساتھ مشورہ بھی نہیں کیتا، مجھ سے پوچھ لیتے، ہو سکتا ہے میں مشورہ دے دیتا. یعنی اس میں اشارہ اس طرف تھا، مجھ سے اجازت نہیں لی. اجازت کیا لینی تھی؟ کیا تمہیں اجازت دینی تھی؟ تو کیا فرمائے لَأُقَطِّعَنَّ، کیا فرمائے أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا خلاف سائڈ سے، یعنی دائیں ہاتھ سے. اگر دائیں ہاتھ کاٹا ہے تو بائیں ٹانگ کاٹوں گا، بائیں ہاتھ کاٹا ہے تو دائیں ٹانگ کاٹوں گا، اور پھر سولی پر چڑھاؤں گا تم. تو کہتے ہیں کہ جتنے جادوگر تھے ہزاروں کی تعداد میں، فرعون جو ہے نا ایک ایک کو پھانسی دینے لگا. 70 کو پھانسی دی اس نے، باقی آرام سے بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں، لائن میں بیٹھے ہوئے تسلی سے کہ میری باری آئے گی، بس آرام سے جو ہے نا مجھے سولی دی جائے گی تسلی سے. جب اس نے دیکھا کہ یہ تو کام نہیں چل رہا، تسلی سے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، موت کے انتظار میں، تو 70 بندوں کو سولی دینے کے بعد، سولی پہ چڑھانے کے بعد، پھانسی دینے کے بعد کہنے لگا کل دیکھیں، باقی کے ساتھ کل دیکھیں. بس بات کو ٹال کے ادھر ادھر باقیوں کو چھوڑ دیا. اچھا یہاں پر جو ہے نا فرعون تو دھمکے دے رہے، شوشے چھوڑ رہے، یہ کروں گا وہ کروں گا. اچھا دیکھیے گا یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو کچھ نہیں کہہ رہا، موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں کہہ رہا، شوشے چول مار رہا ہے ادھر ادھر، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کچھ دھمکی نہیں دیتا. اتنا ڈرپوک ہے. یہ ہے نا وہ کہاں پر ہے، یہ سورہ اعراف آیت نمبر 127 میں، اس میں وقال الملأ، اور سرداروں نے کہا من قوم فرعون، فرعون کے قوم میں سے، اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ رہے ہو کہ وہ زمین میں فساد مچائے؟ اب آگے وہ کہہ رہے قال سنقتل ابناءهم ونستحیی نساءهم، کہتا نہیں ان کے اولاد کو، جو بیٹے ہیں ان کو قتل کر دیں گے، ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں. اب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا. یہاں پہ سرداروں نے خاص موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اتذر موسیٰ وقومہ، موسیٰ کو چھوڑ، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں موسیٰ کے ساتھ یہ کروں گا وہ کروں. ان کو کہہ رہے تھے کروں گا تمہارے ساتھ یہ کروں گا، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. یہ چاول ادھر ادھر مار رہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں کہہ رہے. اور سامنے اس کو پتہ تھا کہ موسیٰ کے ساتھ میں کچھ نہیں کر سکتا.
بس ضدی تھا، ضد پہ آیا ہوا تھا۔ ایک جگہ پر بھی اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی نہیں دی، حالانکہ سب کچھ تو موسیٰ علیہ السلام کروا رہے تھے نا، تو دھمکی تو موسیٰ علیہ السلام کو دینی چاہیے تھی۔ یہ بھی ساتھ کہا ہے قرآن پاک میں ایک جگہ جگہ پر کہا ہے کہ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، کہ موسیٰ تمہارے استاد، یہ تمہارا استاد جڑا ہے نا یہ موسیٰ ہے۔ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، یہ تمہارا بڑا جادوگر ہے اس لیے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ یہ بھی کہہ رہا، مان بھی رہا، لیکن دھمکی شمکی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں لگا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ جی تو فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومی، کچھ لوگ بنی اسرائیل میں سے ایمان لائے، من قومی بنی اسرائیل، لیکن کچھ لوگ نوجوان ینگ یوتھ ایمان لائے، یوتھ سمجھ، یوتھ ہی سمجھ آگے کہ نہیں؟ جی کچھ نوجوان ایمان لائے، اور وہ بھی علی خوف من فرعون وملئهم ان يفتنوا، فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈرتے ہوئے، ڈرتے ڈرتے کہیں ان کو پتہ نہ چل جائے، اگر ان کو پتہ چل گیا تو ہماری خیر نہیں، پتہ نہیں کیا کرے۔ ظالم تھا، ظاہر سی بات ہے، وہ اخبث الناس تھا، ظالم تھا، اور یہ تبھی بات ہوتی ہے، تو اس طرح کا خوف تو ہوتا ہے نا، تبھی خوف۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا؟ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، سانپ کو دیکھ کر بھاگنے لگے، مڑ کے دیکھا بھی نہیں، وَلَمْ يُعَقِّبْ، یہ تبھی خوف ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو قصہ سنا ہے نا شیر والا، وہ بادشاہ کے دربار میں شیر والا قصہ تو آپ کو سنایا ہے نا، وہ لطیفہ نہیں سنایا؟ یار سنایا تھا میں نے جی۔ وہ بادشاہ کے ساتھ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے دربار میں، اور کوئی نہیں تھا، بڑا حال تھا، تو وہ کوئی نصیحت کر رہے ہوں گے بادشاہ کو، بادشاہ کو غصہ آیا، آوازیں اٹھ گئی دونوں کی، تو بادشاہ نے کہا کوئی ہے، کوئی سیکورٹی والا آ جائے، تو بزرگ کہنے لگے کوئی ہے، بزرگ نے بھی کہا، تو فوراً دیوار سے شیر نکلا، شیر، اب شیر نکلا اتنا بڑا منہ، ٹھیک ہے، اور وہ شیر ان دونوں کی طرف آنے لگا، حالانکہ یہ شیر نکلا تھا، یہ بزرگ کی کرامت تھی، جب بزرگ نے کہا کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیوار سے شیر نکال دیا، یہ بزرگ کی کرامت تھی، لیکن بزرگ نے پہلی دفعہ شیر دیکھا اور دونوں کی طرف آ رہا اتنا بڑا منہ، تو وہ بزرگ بادشاہ سے پہلے بھاگنے لگا۔ سمجھ آگے کہ یہ تبھی، یعنی کہ ان کی کرامت ہی ہے، تو یہ تبھی ہوتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سانپ دیکھا بھاگنے لگے، یہ تبھی خوف ہوتا ہے، یہ فطری چیز ہے۔ تو یہ بالکل پتا تھا فرعون بدمعاش ہے، وہ کیا کرے گا ہمارے ساتھ، تو اس لیے علی خوف من فرعون وملئهم ان یفتنہم، ان کو آزمائش میں مبتلا کریں گے، ان کو تکلیف دیں گے، عذاب دیں گے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، سرکشی کرنے والا فرعون۔ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے قوم اگر ایمان لا چکے ہو نا تو اسی پر بھروسہ کر، بھروسہ تو کرنا پڑے گا اللہ پر، آزمائشیں تو آئیں گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فتح بھی دے رہا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے فرعون نے 90,000 بچوں کو ذبح کروا دیا، اللہ تعالیٰ نے پھر بدلہ لے لیا۔ آج کل ہو رہا ہے نا فلسطین، اللہ دیکھ رہا ہے، ابھی تو ان کی تعداد 90,000 تک نہیں پہنچی، 90,000 بچوں کو قتل کروایا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ سزا لیتا ہے، سزا دیتا ہے، شہیدوں کا خون رائے گاہ نہیں جاتا۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، کیا تم لوگ دعا کرتے ہو ان کے لیے؟ اور کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو ہم کر سکتے ہیں
کیا تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہے ان کے لیے؟ افسوس کی بات ہے کہ نہیں، ہم بے فکر پڑے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ دعا بھی نہیں مانگتے پوری. ہر دعا میں ان کے لیے دعا کرنی ہے، دعا تو کر سکتے ہیں ان کے لیے، روزے تو رکھ سکتے ہیں ان کے لیے. ہماری سارے توجہ اس طرف ہو. یہ توجہات جو ہوتی ہے بہت اہمیت کے حامل ہوتی ہے. توجہ ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ توجہ جس طرف ہوتی ہے نا کس چیز کی طرف، تو یہ بہت اہمیت کے حامل ہوتی ہے. ہم ان کے لیے ذکر کر کے سارے ثواب تو کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میں تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ میں نے ذکر کیا، یہ ذکر کی طاقت آپ ان کو دے دیں، یہ پہنچا دے طاقت. یہ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ کے ہم کہتے ہیں اس کے سارے ثواب مجاہدین کو پہنچا دے، یہ طاقت پہنچا دے. یہ نہیں کر سکتے ہم، یہ تو کر سکتے ہیں. یہ طاقت تو پہنچ سکتی ہے کہ نہیں پہنچ سکتی؟ اور کچھ نہیں کر سکتے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اتنی بے فکری نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ حدیث شریف میں آتا ہے جس نے نہ جہاد کیا اور نہ جہاد کا جذبہ پیدا ہوا دل میں، اس حال میں اگر اس کو موت آ جائے تو منافقت کی موت ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ دعائیں ہو، توجہ اس طرف ہو، یہ سارے ثواب ہو ان کے لیے. فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، تو وہ کہنے لگے ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے آزمائش نہ بنے. ظالم قوم کے لیے آزمائش یعنی ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرما. ایک مطلب اس کا یہ ہے ان کے شر سے ہمیں محفوظ. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ ہمیں اتنا کمزور نہ بنا کہ وہ جو ہمارے ساتھ کرنا چاہے کر لے. ہمیں طاقت عطا فرما. اگر ان کے پاس طاقت ہے تو ہمیں بھی طاقت دیجیے، اور ان کے پاس جو اسلحہ ہے وہ ہمیں بھی دیجیے، اور ان کے پاس جو افراد قوت ہے وہ ہمیں بھی عطا فرما. سمجھ آگے کہ نہیں؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تیاری کرو جتنی تم کر سکتے ہو، جتنی تمہاری طاقت میں ہے بس میں ہے تیاری کر لو. پھر جا کے اللہ پر بھروسہ کر لو. فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، بھروسہ کر لو، پھر انجام نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو. لیکن تیاری تو کر لو. کیا تم لوگ جہاد کی تیاری کرتے ہو؟ کیا روزانہ 1 گھنٹہ تم مشق کرتے ہو؟ کرتے ہو؟ نہیں. تیاری کرتے ہو؟ نہیں. جو ہم سے تیاری ہو سکتی ہے وہ تیاری تو کرنی ہے. بندے دا پوچھ پڑھ. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یار؟ جی. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں نجات دے دو اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ نجات دینا. کوئی ہم یہ نہیں کریں کہ ہم بڑے 30 بار خان ہیں، ہم کو سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم سب کچھ خود کر لیں. نہیں، آپ کی رحمت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کی طاقت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کا ساتھ نہ ہو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے ہر حالت میں اللہ کی طرف. اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غزوہ حنین کے موقع میں اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت، تمہارا جتھا تمہیں اچھا لگا کہ آج تو ہم 24,000 کی تعداد میں کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین تم پر تنگ ہو گئی کشادہ ہونے کے باوجود، تم بھاگنے لگے ادھر ادھر، تو جتھا کچھ نہیں کر سکتا، جماعت کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ اللہ کی مدد سے ہو سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ وما علینا الا البلاغ۔ تکرار کرو شاباش۔ امتحان